بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو ماہ شعبان اور یکم شعبان پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ ماہ شعبان کا چاند اور یکم شعبان پہلا جمعہ میرے تمام سننے والوں کے لیے بابرکت ثابت کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دینا۔ آج چونکہ یکم شعبان پہلا جمعۃ المبارک ہے، یعنی ماہ شعبان کا آغاز جمعۃ المبارک سے ہوا، تو اس لیے آج کا جمعہ رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بیماری میں صحت کے اعتبار سے مالا مال ہے۔ آج کا ایک خصوصی عمل ہے ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کا۔ آپ نے اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، اپنے تمام کاج نپٹائیں۔ آپ صرف اور صرف کچھ وقت اپنی مصروفیات میں سے آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک میں کچھ ہی وقت نکال کے اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، رزق کی تنگی کو ختم کروا لے۔ جو کوئی بے روزگار ہے، من پسند روزگار حاصل کر لے۔ جو کوئی کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آج کاروبار کو جاری و ساری کروا لے۔ رزق کی بے چینی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق میں کمی ہے، کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی شخص پریشان ہے تو آج اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ رجب المرجب کے مہینے کو غفلت اور کوتاہی میں گزار چکے ہیں، رجب کے مہینے میں اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، وہ آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، ہم ذرا نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جو خود بندے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ آج جو عمل خاص میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی برکت سے اور اس روحانی عمل کی برکت سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ہمارے اعمال میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے کے طریقہ کار میں کمی ہے۔ آج تمام کام کاج نپٹائیں، اپنی مصروفیات کو فعال رکھیں، لیکن کچھ دیر اپنی مصروفیات میں سے لازمی نکال کے اس عمل کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار کر لیں۔ جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ صدیوں پرانی اگر آپ کی حاجت کیوں نہ ہوئی تو اللہ اس کو بھی ممکن کرنے میں قادر مطلق ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند کر دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرما دے، شرف قبولیت بخش دے۔ اس لیے کمنٹ سیکشن میں آپ نے آمین لازمی لکھنی ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام چاہنے والوں تک ضرور پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ گزر چکا ہے، یا رب العالمین اب ماہ شعبان کی آمد ہے۔ آج یکم شعبان پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے اس دن کی برکت سے یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی گھر رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا رب العالمین گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔
یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کو ختم کروا دے، یا رب العالمین جو بیٹیاں جو بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کے انتظار کر رہی ہیں یا اللہ معقول رشتوں کا بندوبست کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نرین اولاد سے فیضیاب کر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، اس کاروبار کو جاری و ساری کر دے، اس کاروبار کو 7 نسلوں تک وسعت دے برکت کے اعتبار سے، یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے بھی یا اللہ ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر جن کے پاس نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ جس بھی بیماری میں جو کوئی مبتلا ہے یا اللہ تو اس کو شفاء کلی عطا فرما، آمین آمین ثم آمین۔ اب عمل کی طرف چلتا ہوں، آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کرنا چاہیں، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں وقت اس عمل کو کرنا ہے، آج جمعۃ المبارک سے پہلے اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، کسی بھی وقت کوئی بھی مقام کوئی بھی جگہ اپنی مرضی سے متعین کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، یہ پابندی ہے، یہ شرط ہوتی ہے، جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے آنکھیں بند رکھنی آغاز سے لے کے عمل ختم ہونے تک۔ اب عمل کی ترتیب بتا رہا ہوں، مقدار بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، نہ جانے کون سا اہم حصہ اس ویڈیو کا آپ سے مس ہو جائے تو پھر آپ یہ شکوہ کریں کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے عمل کی بہترین رہنمائی کے اعتبار سے، عمل کی بہترین رہنمائی کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب تک لازمی شیئر کرنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی درود ابراہیمی نماز والا درود، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل ترین جو ہے درود ابراہیمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے، یعنی اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اس نیت سے اس عمل کو پڑھ، اس درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں، جو آپ کو مناسب لگے، آپ نے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ قرض ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، بیمار ہیں شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے محروم ہے ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بے اولاد ہیں نرین اولاد کی امید سے پڑھ لیں، آپ رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں اس کے اعتبار سے پڑھ لیں، جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے اس عمل کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، اور یعنی کہ حصول برکت کی خاطر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر کے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے جتنی بار آپ یا حی یا قیوم پڑھیں گے اتنی بار اپنے مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے دل ہی دل میں نیت کرتے ہوئے یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا، آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے سے مراد ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جس انسان کو جس بھی مقصد کو پورا کروانے کے اعتبار سے آج کے دن یہ عمل کرنا ہے وہ اسی مقصد کی نیت کر لے۔ قرض ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے،
گھر میں برکت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے اس کی پھر دوبارہ نیت کر کے آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے، یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اے تمام مشکلات میں، بیماری میں، یا رب العالمین رزق کی تنگی کے اعتبار، بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے، ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، جس بھی مقصد کے اعتبار سے آپ اللہ سے سبب چاہتے ہو، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، بہترین اسباب لگانے والی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کو آج اس نام سے پکارو کہ وہ آپ کے لیے اسباب کے غیبی دروازے کھول دے، اسباب کے دروازے کھول دے، آپ کے لیے ایسے راستے ہموار کر دے کہ آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، آپ نے صرف اور صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل آپ نے یا حی یا قیوم کا کیا، یا حی یا قیوم کو 21 مرتبہ پڑھا، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھا۔ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 سے مراد نہ 33 سے کم نہ 33 سے زیادہ۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب تیسرے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے حصول برکت کی خاطر، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اس عمل کے دوران آنکھیں بند نہیں رکھنی، میں نے شروع میں بتایا تھا آنکھیں کھلی نہیں رکھنی، یعنی کہ آپ نے جب تک عمل ختم نہ ہو تو آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولنا، آغاز سے لے کے یعنی آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یعنی یہ یکسوئی اور تسلسل کو بڑھائے گی۔ اس طرح جب آنکھیں بند کر کے جب عمل کریں گے، اور اس کے دوران آپ نے بات چیت بھی نہیں کرنی، اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے جو ہے کسی کی طرف دھیان نہیں دینا، بات چیت نہیں کرنی۔ تیسرا عمل جو ہے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا کرنا ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کو لاڈلی ترین ہے۔ جو شخص آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا اور جس مقصد کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے پڑھے گا، اللہ پاک اسی مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 30 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، 30 ٹائم۔ 30 ٹائم سے مراد ہے 30 مرتبہ، نہ 30 سے کم نہ 30 سے زیادہ۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی سے آغاز کیا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں پھر دوبارہ پڑھ لے اور آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے۔ یا ارحم الراحمین، یہ جو کلمات ہیں ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھ کے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے بھی 3 دفعہ، یعنی یہ دونوں جو کلمات ہیں ان کو 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے خوب رو کہ اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ماہ شعبان کی برکت کا واسطہ، آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کا دن بڑا دن ہے، یا اللہ جس مقصد کو پورا ہونے کے اعتبار سے یا جس مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے آج میں نے جو یہ عمل کیا، یا اللہ اس عمل کو قبول فرما، جو بھی مانگا مقدر فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔